پارٹ 12 بچے تم نے کبھی کھانا بنایا ہے؟ بوا نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ چھوٹی سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، لیکن سائم کا رویہ بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ ایک ملازمہ کی حیثیت کیا ہے جو وہ ان سرداروں کو کچھ سکھا یا سمجھائے؟ نہیں، کاظمہ نے نم آواز میں کہا تھا۔ وہ تو پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں پیتی تھی، کہاں وہ اتنی بڑی حویلی میں کام کرے گی؟ ایک پل کو دل میں آیا کہ سائم کو کہتے کہ وہ نہیں کر سکتی یہ سب کچھ، لیکن نہیں، اس کی آزمائش تھی، وہ چنی گئی تھی۔ وہ کیوں اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رحم کے لیے ہاتھ پھیلائے، وہ بھی ایک کے بے حس شخص کے سامنے؟ یہ تو کاظمہ کو قطعاً منظور نہیں تھا۔ بوا، ایک بات کہوں؟ کاظمہ نے اجازت مانگی تھی، جس پر وہ کچھ حیران ہوئی تھی کہ مالک بھی ملازمین سے کچھ کہنے کی اجازت لیتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی سب سے مختلف ہے۔ بچپن سے ہی اپنی ماں کی بے روحی برداشت کرتے ہوئے بھی اس نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، ہاں، لیکن اپنے درد اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہیں سنائے تھے، کیونکہ اسے یقین تھا جس غم زیادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ جی کہیں بیٹا، بوا نے پیار سے اجازت دی تھی، جس پر کاظمہ فوراً بولی تھی، آپ مجھے جائے نماز دے دیں، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ بوا نے بچپنے سے اسے دیکھا تھا، کیا وہ لڑکی سائم بلوچ کے لائق تھی؟ بے ساختہ سوچتے پہ سر جھٹکا کر اس کے لیے کچن سے باہر آئی تھی اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سامنے ٹیبل کی سمت اشارہ کیا تو کاظمہ تقریباً دوڑتی جائے نماز کی طرف گئی تھی۔ بوا کے رخ بتانے پر وہ بوا کی ہی رکھی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگی تھی۔ بوا اور نصرت بلوچ کو جھٹکا لگا تھا، اس کی حرکت پر وہ ملازمہ کی چادر اوڑھ گئی تھی۔ یہ بہت تعجب کی بات تھی ان کے لیے، لیکن بوا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، تکبر سے پاک، اپنے اللہ کی دیوانی لگی تھی۔ یہ لڑکی جو امیری غریبی میں فرق محسوس نہیں کرتی، خود کو اعلیٰ، ان کی ذات کو کمتر نہیں سمجھ رہی تھی۔ اسلام تو انصاف سکھاتا ہے، چھوٹا طبقہ ہو یا بڑا طبقہ ہو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ نہیں کہا کہ غریب کے لیے سزا ہے اور امیر کے لیے معافی۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ان کے سامنے اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے، ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، تو پھر ہم نے کہاں سے سیکھ لیا سب کچھ سٹیٹس دیکھ کر دوستی کرنا، اپنے سے نیچے طبقے کو غریب کم صاف بنانا، ان میں اور خود میں فرق محسوس کرنا؟ ان کو بنانے والا، آپ کو بنانے والا ایک ہی رب ہے، تو کیوں ان میں فرق محسوس کرنا؟ کیا یہ سکھاتا ہے اسلام؟ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ وہ تو غیر مسلم سے بھی محبت کی تلقین کرتا ہے، اور ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ وہ پلٹی تو نظر نصرت بلوچ کے کنگن چہرے پر پڑی تھی، وہ تلخ سا مسکراتی ان کے برابر سے گزر گئی تھی۔ نصرت بلوچ نے ایک ہی نظر کاظمہ کو دیکھا تھا، پوری دل جمی سے نماز پڑھ رہی تھی، پھر پلٹ گئی تھی۔ اس کو مارا گیا تھپڑ اب تکلیف دے رہا تھا۔ وہ تو زحا سے بھی چھوٹی تھی، سب سے الگ تھی، وہ اس خاندان میں اپنی آنکھوں سے، اپنے اخلاق سے وہ اسے تکلیف پہنچا گئی تھی۔ معصوم سی گڑیا کو احتشام نے اگر نکاح کیا تھا تو اس میں کاظمہ کا قصور نہیں تھا، تو کیوں کر وہ اس پر ہاتھ اٹھا گئی تھی؟
کاظمہ یوسف بلوچ تو محبت کی حقدار ہیں، وہ کیسے نفرتیں برداشت کریں گی؟ آج تک شاہینہ بلوچ بھی اس سے اپنا رویہ نہیں ٹھیک کر پائی تھی اور بچپن سے ماں کو پیار کو ترس رہی تھی، سب جانتے ہوئے بھی اس کو تکلیف دی گئی تھی۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، جیسے نصرت بلوچ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کی محبت میں وہ ایک بے قصور لڑکی پر ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ اب جب چھوڑا غصہ کم ہوا تو وہ اپنے کیے پریشان ہو رہی تھی، اسے معافی مانگنے کا بھی ارادہ کر چکی تھی اور سائم کو سمجھنے کا بھی۔ دن سے رات ہو گئی تھی لیکن احتشام ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ سہا اور شاہینہ بلوچ بارہا ملازم سے پوچھ چکی تھی لیکن ہر بار ہی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ روشنا نے شاہینہ بلوچ کو کہنے پر احتشام کو کئی فون کیے تھے لیکن ہر بار ہی جواب ندار۔ جہاں سب کو احتشام کی فکر ہو رہی تھی وہیں روائکا کو بس کاظمہ کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ اس کے بغیر ایک دن نہیں گزر رہا تھا، وہ آگے کیسے گزرے گی؟ وہ جانتی تھی وہاں موجود لوگ بھی رحم نہیں ہیں۔ جو شخص اسے لے کر گیا ہے اسے آدھا گاؤں تو بے رحم سردار کہتا ہے، وہ کیا رحم کرے گا اس پر؟ وہ جانتی تھی وہ کبھی کسی سے نہیں کہے گی کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے، بس اپنے رب کے آگے روتے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنی ہی بار زوہا اور سائم سے نفرت کر چکی ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد معاف کر دے گی، وہ احساس تھی۔ زیادہ رو لیتی تو ساری رات آنکھیں اور سر میں درد رہتا تھا۔ بچپن گزارا تھا اس کے ساتھ، یا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پالا ہی کاظمہ کو روائکا نے تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب یوسف بلوچ اور اس کی حویلی میں لائے تھے اور کاظمہ صرف 3 دن کی تھی۔ روائکا کو بھی تحاشا پسند آئی تھی وہ سبز آنکھوں والی گڑیا جس کو اس نے یوسف بلوچ سے مانگ لیا تھا اور انہوں نے مسکراتے واقعہ ہی اس کو دے دیا تھا۔ آج اس کی تکلیف کو محسوس کر کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شاہینہ بلوچ اور روشنا اس کا درد سمجھ سکتے تھے لیکن اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ زوہا سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ احتشام بلوچ کے لیے خاص تھی، اس حویلی کی بہو تھی، وہ کیسے اسے کچھ کہہ سکتے تھے لیکن اسے معاف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب بالکل نہیں جب ایک وجود اس کی وجہ سے تکلیف برداشت کر رہا ہو۔ احتشام اپنا فون بند کرتے ڈیرے پر بیٹھا تھا، دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ گاؤں کا سردار تھا لیکن اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا سب اس کا حویلی میں انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سائم کا غصہ زوہا پر نکال دے جو اپنا سب کچھ اس کی محبت میں چھوڑ آئی ہے، تو وہ کیسے اس کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے یہاں ڈیرے پر بیٹھا تھا، آنکھیں سب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتا تھا پر رو نہیں رہا تھا۔ آج اس کو بھی سہارے کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اے پروردگار، مجھے تنہا چھوڑ تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اسے واقعی ہی اللہ کے سہارے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی نہ تھا جس کے پاس آ کر وہ اپنا غم ہلکا کرتا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں تھا کہ جب ملازم نے اسے شہروز چودھری کے آنے کا پیغام دیا جس پر وہ فوراً سیدھا ہوا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں ٹھیک کیا تھا۔ جب شہروز اندر آتے اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟
اس کے بکھرے حلیے کو دیکھتے فکر مندی سے استفسار کیا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ بیٹھتے اور اسے بھی پریشان تھا، دل نہ جانے کیوں اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ پیشانی نم ہو رہی تھی۔ کاظمہ کو سائم اپنے نکاح میں لے چکا تھا، احتشام نے تھکے ہوئے انداز میں بتایا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے وجود کی ذات تو زلزلوں کی زرد میں آ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں مدھم پڑی تھیں، محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو اپنے کرتے اوپر بٹن کھول گیا تھا، مطلب وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ اس نے دیر کر دی تھی، وہ کسی اور کے نکاح میں آ چکی تھی، تو شہروز چودھری کو محبت میں ہجر سے نواز گیا تھا۔ اس کی یک طرفہ محبت کی منزل جدائی لکھی تھی، اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل و دماغ میں بسی تھی، لیکن وہ اس کی نہ تھی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو عزت سے بند کرتے کھولا تھا۔ احتشام کی نظر اس پر پڑی تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر، شہروز تم ٹھیک ہو نا؟ احتشام نے گلاس میں پانی ڈالتے اسے دیا تھا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پی گیا تھا۔ ہاں، وہ بس گرمی لگ رہی تھی، اس نے بوسہ دیا۔ بہانہ گڑھا تھا، اس کو کیسے بتاتا کہ اس کا کتنا قیمتی نقصان ہو گیا ہے؟ اس کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ تمہاری بہن کے لیے رو رہا ہوں؟ اسے لا دو، نہیں، وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی عزت پر سوالیہ نشان کیسے بننے دے سکتا تھا؟ اور محبت میں تو محبوب کی عزت پہلے ہوتی ہے، تو وہ کیسے اسے رسوا کر سکتا تھا؟ کچھ دیر اس سے بات کر کے وہ اٹھ گیا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اسے ایک بے قدر شخص کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ وہ رونا چاہتا تھا، لیکن احتشام کے سامنے نہیں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ تکلیف آنسوؤں کی صورت میں کم کرنا چاہتا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی اسٹارٹ کی تھی، لیکن راستہ دھندلا سا دکھ رہا تھا۔ نمکین پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، بس اتنا ہی ضبط تھا اس کا جو ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے قیمتی نقصان پر دہاڑے مار کر رونا چاہتا تھا۔ 4 سال پہلے سے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ سانسوں میں شامل ہو گئی تھی۔ 4 سال پہلے شہروز چودھری احتشام کے بے حد اصرار پر کاظمہ اور رائکا کو شہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ خود کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے اسے بھروسہ مند شہروز ہی لگا تھا، اس لیے اسے راضی کیا تھا۔ وہ کاظمہ اور رائکا کو شاپنگ کرا لائے، جس پر اس کی کافی منتوں کے بعد مان ہی گیا تھا۔ شہروز، احتشام اور راحت تینوں نے ایک ہی گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے تینوں میں کافی دوستی تھی۔ احتشام اور راحت تو کزن تھے، اس لیے انہیں کسی کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر شہروز کو دیکھ کر انہوں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو کچھ وقت بعد شہروز نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دوستی دیکھ کر کرنی چاہیے، ان کی صحبت آپ پر بہت اثر ڈالتی ہے، اس لیے شہروز نے چھان بین کے ساتھ ان کے دوستی کے آفر کو قبول کیا تھا۔ اب شہروز پچھلے آدھے گھنٹے سے حویلی کے دروازے پر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ احتشام کو فون ملاتا، اس سے سامنے وہ دونوں آتی دکھائی دی تھیں۔ شہروز سکون کا سانس لیتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ دونوں آ کر بھی
पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। शहरोज जो गाड़ी चलाने लगा था इन दोनों को ही पीछे बैठा देखकर कलस गया था। आप में से एक आगे आओ, मैं शोफर नहीं, तुम दोनों का सख्त आवाज़ में बोला था, जिस पर इन दोनों का एक दूसरे की तरफ देखा था। आप ना जल्दी हमें माल में पहुंचा दें। भाई ने आपको माल का तो एड्रेस तो दे दिया था ना, काज़मा ने अपनी ही कही थी और वाइका ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा था। जी मैडम, और कोई हुक्म? इस हादम के लिए शहरोज ने दांत पीसे तंज किया था जो काज़मा के सर पर से गुजरा था। इसने सगुन से अपनी अगली बात इसे तपाया था। जी पहले हम मॉल पहुंच जाएं, फिर जो हम शॉपिंग करेंगे ना वो बैग आप पकड़ लेना। इसके बाद शहरोज दिल में एहतिशाम को गालियों से नवाजता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। 2 घंटे बाद जब वो मॉल में दाखिल हुए तो काज़मा और वाइका इश्तियाक से हर चीज़ देख रही थी और शहरोज बेचारा इनके पीछे गॉड की तरह इनके साथ साथ चल रहा था। फिर कुछ देर में इन्होंने वाकया इसके दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर दिए थे, जिस पर वो सब्र के घूंट पीकर पकड़ चुका था। 1.5 घंटा शॉपिंग में लगाते वो बाहर निकले थे जब काज़मा अचानक ही चीखी थी, जिस पर वह दोनों परेशान हुए थे। क्या हुआ, आप ठीक हो? नहीं, मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट लेना ही भूल गई, काज़मा ने रोती सूरत से इसे बताया था जबकि शहरोज इस वक्त को कोस रहा था जब वो इनके साथ आने के लिए राज़ी हुआ। चलो अंदर और लो अपनी चॉकलेट, शहरोज चीखते हुए बोला। तो काज़मा उछलकर पीछे हुई थी, आंखों में फ़ौरन नमी तेरी थी। शहरोज चौराइका को बिठाए और सारा सामान गाड़ी में रख कर पलटा था। इसको रोते देख फिर गुस्सा हुआ आया था। क्या मसला है, आप क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, पहले ही मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया है। कहकर आगे बढ़ा तो काज़मा भी इसके पीछे गई थी। शॉप में पहुंचकर मतलूबा चॉकलेट लेते बाहर निकली तो काज़मा की ली गई चादर फिर से ढलकी थी। पहले भी न जाने कितनी बार वाइका ठीक कर चुकी थी। शहरोज की गैर इरादी तौर पर नज़र ऊपर उठी तो दोबारा पलटना भूल गई थी। वो रास्ते में ही चॉकलेट का डिब्बा खोलते खाना शुरू हो गई थी। जिस अंदाज में वो खा रही थी होंठों और मुंह पर लग चुकी थी। शहरोज अब इसे देखा था, 15 साल की तो कहीं से नहीं लग रही थी। चेहरे पर छाई मासूमियत इसे अलग ही बना रही थी। यकटक इसे देख रहा था। वो जो अपनी धुन में आ रही थी सीधा इसकी शादा सीने से टकराई थी। चॉकलेट छूटकर हाथ से गिरी थी जबकि चेहरे पर लगी हुई इसकी क्रीम कुर्ते पर भी लग गई थी। हाय अल्लाह, मेरा सर पत्थर भी इतनी ज़ोर से नहीं लगता, अब अस्पताल जाना पड़ेगा, पट्टी करवानी पड़ेगी, गंदी गंदी दवाई खानी पड़ेगी। काज़मा पीछे होते अपने सर पर हाथ रखते दहाइयाँ दे रही थी, जिसको सुनते शहरोज फलक शगाफ कहा गूंजा था। आप क्यों हंस रहे हैं अंकल? इसका कहना था और शहरोज की हंसी को ब्रेक लगा था, जबकि खुद के लिए अंकल सुनकर इसे हशमगीन निगाहों से घूरा था जो ज़मीन से अपनी चॉकलेट का बॉक्स उठा रही थी। शहरोज ने एक ही नज़र की इसके पीछे ज़मीन पर पड़ी चादर को देखा था, फिर सख्त आवाज़ में इसे बोला था, जब संभाला नहीं जाता तो लेकर क्यों आई थी? काज़मा ने इसकी नज़रों से ताक़ुब में देखा तो जल्दी से चॉकलेट खाकर जवाब दिया, नहीं जाता। काज़मा ने आंखें पटरपाते मासूमियत से कहा था। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत और पाकीज़गी शहरोज चौधरी का दिल धड़का गई थी। बामुश्किल इसके दिलकश चेहरे से नजरें चुराई इसकी चादर उठाकर इस पर फैलाई थी, जिस पर वो मुस्कुराई थी। और यहाँ से शुरुआत हुई थी शहरोज चौधरी की यकतरफा मोहब्बत की, जिसकी मंजिल आज जुदाई मिली थी। सब सोचते मतवातर आंसू बह निकले थे।
فکر تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیسے، لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آئے کوئی، کیا لگے آنکھ کے پھر دل میں سمایا کوئی، رات بھر اس شہر میں پھرتا ہے سایہ کوئی، شوق یہ تھا کہ محبت میں جلیں گے چپ چاپ، رنج یہ ہے کہ تماشا نہ دکھایا کوئی۔ رات کے سائم حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں ملجگا سا اندھیرا تھا۔ وہ سر جھٹکا کر کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھولتے نظر سیدھا بیڈ پر اس کے دوپٹے سے ٹکرائی جو اس کی نفس طبیعت پر گرا گزرا تھا۔ اس کا دوپٹہ اٹھائے تن فن کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ قاسمہ جو سارا دن بوا کے ساتھ کچن میں رہتے ان کا دماغ کھا گئی تھی، یہ اور بات تھی کہ پلے اس کے کچھ نہیں پڑا تھا۔ اب دیے گئے کمرے میں چکر کاٹتے اپنی ٹانگیں چل چکی تھی۔ دن میں بوا کے 10 بار کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ ایک نظر مزے سے سوتی بوا پر ڈال کر باہر گئی تھی۔ آہ کاش روئے کا یہ بگڑا خڑوس بلوچ اگر بتا کر لے آتا تو میں آپ کو بھی ساتھ لے آتی، کم سے کم میری بھوک کا تو احساس کرتی۔ آپ یہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، خود سے بڑبڑاتی سامنے سے آتے سائم کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے گرتی سائم اسے کمر سے تھامتے خود کے قریب کر چکا تھا، اس کو دیکھا تھا جو گرنے کے ڈر سے سختی سے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، پھر خود کو محفوظ پا کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں تو سیدھا اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ قاسمہ منہ بسورے اس کے ہسارے سے نکلنے کے جتن کرنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں وائبریٹ ہوتی رہتی ہو؟ اس کی مزاحمت سے تنگ آتے لطیف سا طنز کیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے ہسارے میں کھڑے ہوتے روحان سی آواز میں بولی تھی، کیا میں نے کہا تھا مجھ سے ٹکراتی؟ پھر اگر نہ پکڑتا تو زمین کو سلام دے رہی ہوتی۔ سائم اس کو جتلاتے بولا تھا، ویسے یہ آدھی رات ہو چڑیلوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہو؟ اس کے بعد قاسمہ اپنی مزاحمت ترک کرتے سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے چڑیل سے مشابہت دی ہے، صدمے سے چور آواز میں بولی تھی۔ ہاں تو کوئی شک ہے کیا؟ مونسٹر رانی جیسی آنکھیں ہیں۔ آپ بندہ چڑیل نہ کہے تو کیا کہے؟ سائم نے مزے سے بولا تھا، جبکہ قاسمہ تو اپنے لیے ایسے لقب سنتی ہی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اگر میں چڑیل اور مونسٹرونی ہوں تو آپ کیا ہیں؟ خڑوس بگڑا بلوچ بالبتوڑی نہ ہوں تو؟ قاسمہ بھی غصے سے نانے پھیلا کر بولی تھی۔ ہا 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 ہا۔ اچانک ہی سائم کا قہقہہ گونجا تھا۔ سائم کی لڑکی کو غصے میں نہیں کرنا آتا تھا، اس بات کا سائم کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا جو آپ ایسے جنوں کی طرح ہنس رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑتی دانت پیس کر بولی تھی، ہنی تمہیں میل اور فی میل کا بھی نہیں پتہ، بالبتوڑی عورت کا نام تھا۔ سائم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اس وقت وہ کہیں اور سے وہ سائم بلوچ نہ لگا تھا قاسمہ جو اس نے صبح دیکھا تھا، بلکہ ابھی تو کوئی سویٹ سا انسان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ وہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ خڑوس بگڑے بلوچ کے ساتھ زکوٹا جن بھی ہیں، قاسمہ کہتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا پھول کھلنے کی بھی آواز ہوا کرتی ہے۔ سائم کو خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کر قاسمہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی محسوس کر کے اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ جو اس کی ہنسی میں کھویا تھا، اس کے
درد ہونے پر گہرا سانس خارج کر گیا۔ اس سے پہلے کاظمہ وہاں بھاگتی ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو کمر کے سامنے دیکھ کر کاظمہ کو صبح کی گئی اپنی تذلیل یاد آئی تو آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سائم سے اسے اندر لے آیا تھا جو مسلسل اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش میں تھی۔ جاؤ میرے کپڑے نکالو، اب سے میری ہر ضرورت کا خیال تم ہی نے رکھنا ہے۔ کپڑے نکالو، پھر کھانا لے کر آؤ اور صبح کے لیے میرے کپڑے بھی استری کرو جب تک میں شاور لے لوں۔ اور ایک ہی بات وہ جاتے ہوا پلٹا تھا، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں، اگر ایک دفعہ مان لو گی تو تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ سزا تمہیں بھی ملے گی، اب جاؤ۔ اس کا گال تھپتھپا کر کہتا وہ چلا گیا تھا، جبکہ کاظمہ کو اپنا دماغ بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو پیتے کچن کی طرف گئی تھی۔ فریج سے کھانا نکال کر پین میں ڈالا تھا۔ ویسے تو پیچھے مائکرو ویو بھی موجود تھا، لیکن کاظمہ چلانا نہیں جانتی تھی۔ پین میں سالن ڈالتے چولہا جلانے کی کوشش تھی، جس میں ناکام ہی ہوئی تھی۔ اب اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کاش رویکا کی بات مان کر سیکھ لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ سائم شاور لیتے کچن میں ہی آ گیا تھا اور دروازے پر کھڑے ہوتے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے جو چولہا جلانا چاہ رہا تھا۔ سائم نے آگے بڑھ کر اسے چولہا جلا کر دیا تھا۔ کاظمہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ جب تک یہ گرم ہو رہا تھا تم روٹی کے لیے آٹا گوندھ لو، سائم کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن کاظمہ پر سخت طاری ہو گیا تھا، جیسے جنگ پر جانے کو کہہ دیا ہو۔ مجھے یہ تو بالکل نہ کہنا کہ تمہیں بالکل نہیں آتا۔ سائم اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ آنکھوں میں سرد مہر چھا گئی تھی۔ وہ پل میں وہی سائم بلوچ بن گیا تھا جو صبح کاظمہ کو یہاں لے کر آیا تھا۔ کاظمہ کو اس سے اب خوف محسوس ہوا تھا۔ جو گہری نیند سو رہا تھا، گھنٹی کی آواز پر منہ کے زاویے بگاڑ کر فون اٹھا گیا تھا۔ جب دوسری طرف سسکی کی آواز سنی تو احد کی حواس لمحے میں بیدار ہوئے تھے۔ روشنا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ احد کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں زوہا، اس سے اپنے دماغ کی نفی کی تھی۔ احد آپ کاظمہ سے بات کر دیں پلیز، روشنا رونے کے درمیان اٹک اٹک کر بولی تھی۔ روشنا تم پلیز رو مت، میں صبح تمہاری بات کروا دوں گا۔ احد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ سائم کبھی بھی اجازت نہیں دے، لیکن روشنا کو وہ صاف منع بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ روشنا شاید اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ محسوس کر گئی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے فون بند کر گئی تھی۔ احد نے افسوس سے فون کی سکرین کو دیکھا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز میرا چینل آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا، اور بیل کو پریس کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔